أشرف الأولياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون وأيضا قال في موضع آخر هدى للمتقين وأيضا قال في موضع آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ روح فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں آپ اپنے انداز میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، فی الحال میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے ولی خدا کا خوف کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اسی قرآن مقدس کے سورہ بقرہ کے شروع کے 3 آیت کے بعد ہدی للمتقین، ہدایت متقی کے لیے۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، جن کے آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ متقی ہوتے ہیں۔ ان کی نشانی اور پہچان اور چنو یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، حقیقت میں جو ہدایت ہے نا وہ متقی کے لیے ہوتا ہے۔ اب متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا معنی چھپی ہوئی چیز، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا مگر ہمارا یقین اور اذعان ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور وہی ایک ذات ہے کہ جو سجدہ اور پرستش کرنے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یقین ہے نا اللہ ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مگر مان لیا خدا ایک ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا کیا؟ نہیں دیکھا، کتابوں میں پڑھا، بوقتا سے سنا، تقریروں میں ہم نے سنا، خطابوں میں سنا کہ نہیں، سب سے آخری نبی جو ہم میں تشریف لایا اس کا نام محمد عربی ہے۔ نہیں دیکھا مگر کتابوں میں پڑھا، سنا، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ محمد اللہ کا رسول ہے، ہم نے
ایمان کہتا ہے اور اذعان کہتا ہے کہ اگر محمد کا کلمہ نہیں پڑھیں گے تو ہم مومن نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. بے شک یہ ایک پہچان ہے متقی کی. دوسری پہچان وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. متقی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے ہیں. بالکل آسان ترجمہ جو آپ بھی سمجھ جاؤ. نماز کو قائم رکھتے ہیں, نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ متقی کی نشانی اور چنو ہے. اور آج آپ دیکھ لو, میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا, آپ ہی کے علاقے میں دیکھ لو, اکثر و بیشتر جو مزار شریف کے کارج کرتا ہے نا وہ بے نمازی. آپ دیکھ لو, اکثر و بیشتر دیکھ لو, اللہ ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کرتا. اگر 10 ہے نا, 1-2 ہو جائے, اکثریت یہ ہے کہ وہ بے نمازی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ولی کے صحبت میں جانور رہے تو وہ انسان بن جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک ولی کے صحبت میں اگر جانور ہو جائے نا, ولی کے سنگت میں اگر جانور رہے نا تو وہ جانور ولی ہو جاتا ہے. لیکن آخر کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انسان ولی کے مزار کا کوئی مجاور بنا ہوا ہے, کوئی سردار بنا ہوا ہے, کوئی کچھ بنا ہوا ہے, مگر 2 ٹانگ کا انسان انسان نہیں بن پاتا. ذرا سوچنے کی بات ہے. آپ اٹھائیں اصحاب کہف کے واقعے کو, مکمل پورا قرآن ہے. اللہ کے نیک بندے تھے, 6 لوگ, 7واں ان کا کتا. روایت اخرى 7 لوگ, 8واں ان کا کتا. ایک ہی پر چلو بات کرتے ہیں. قرآن ہے, بہت ظالم بادشاہ تھا. اس ظالم بادشاہ کے نا 3 جو داہنے جانب بیٹھتے تھے اور 3 بائیں جانب بیٹھتے تھے, لیفٹ اور رائٹ. اور تینوں کے تینوں وہ تھے نا جو مسلمان تھے, ایمان رکھتے تھے, ایک خدا کو مانتے تھے. مگر وہ تینوں آپس میں یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے بغل میں بیٹھنے والا وہ مسلمان ہے یا نہیں, وہ ایک خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اپنے ایمان اور اسلام کو ظاہر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ بہت بڑا ظالم و جابر تھا. لیکن اتفاق سے اچانک بہت بڑا واقعہ ہے. اچانک ان سب کے درمیان میں ایک میٹنگ ہو گئی. آہستہ آہستہ بات, کیونکہ بادشاہ کے 3 داہنے جانب اور 3 بائیں جانب بیٹھے, اور بادشاہ بہت ظالم و جابر تھا. تو آپس میں جب تینوں بیٹھ گئے نا تو تھوڑا کچھ نہ کچھ تو پتا چل جاتا ہے نا, یہ کیا کر رہا ہے, کیا صفت ہے. جیسے آپ 2 بندو ہیں نا, ایک غیر مسلم ہو ایک مسلم ہو, ہوتا ہے بندو. تو اب اگر مسلم ہوگا اور اس کے اندر شریعت کا نالج ہوگا نا, جب وہ پانی پیے گا نا تو وہ بیٹھ کر کے پیے گا, کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ یہ ہم کسی اور کی سنت کو ادا نہیں کر رہے ہیں, اگر ادا کر رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی سنت کو ادا. سبحان اللہ. جو وہ بیٹھ کر کے پیے گا نا تو لوگوں کی نظر جب اس پر پڑ جائے گی تو سمجھ لے گا کہ یہ کسی دنیا کے ٹھیکیدار کا یہ فالو کرنے والا نہیں ہے. اگر یہ حقیقت میں محبت کرنے والا ہے تو مدینے کے احمد مختار سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بوسے بوسے پانی پیا, جول پیا بیٹھ کر کے. اس کی عادت یہ کہ دنیا والے کے نظر میں یہ مشہور ہے کہ بیٹھ کر کے پینا پانی جول یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پتا چل جاتا ہے. اچھا, مسلم کو بھی داڑھی نہیں, بہت سارے غیر میں بھی نہیں رکھتے, لیکن غیروں میں کچھ لوگ رکھتے ہیں. سکھ کو دیکھو ہے نا, سکھ لوگوں کو داڑھی ہوتی ہے نا. ایک انسان جو مسلم ہو اس نے اپنے چہرے پر نور سجایا ہو, اس کی داڑھی ہو. اور ایک وہ انسان جو مسلم نہیں ہو, غیر مسلم ہو, دونوں بندو ہو. تو اب دونوں شکل و شباہت تو ایک ہی لگ رہی ہے نا, اس لیے کہ داڑھی دونوں کے چہرے پر. ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے؟ تو جب دونوں ایک ساتھ رہے گا نا اور اس کے
اس لیے کہ وہ دیکھے گا، کمپرومائز کرے گا کہ جس کی عادت سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگی وہ کوئی اور نہیں ہوگا مصطفیٰ کا دیوانہ۔ سبحان اللہ بے شک، کوئی اور نہیں ہوگا مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا۔ تو پہچان ہو جاتی ہے نا۔ تو آپس میں کچھ دن چلتا رہا، اب آپس میں نا ان سب کو معلوم ہو گیا کہ نہیں، جو ہم ہیں یہی یہ ہے، جو ہم ہیں وہی یہ ہے۔ تو 6 لوگ مل گئے۔ اب 6 لوگ نا وہاں سے رات کو نکل جانے کا ارادہ کیا کہ چھوڑو یہ ظالم بادشاہ ہے، یہاں اگر رہیں گے تو ہم ایک خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کریں گے تو یہ بادشاہ ہمیں زندہ رہنے نہیں دے گا، یہ بادشاہ ہمیں قتل کر دے گا، یہ بادشاہ ہماری زندگی کو بحال کر دے گا، چین سے زندگی گزارنے نہیں دے گا۔ تو 6 نے میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد رات کے وقت نہ نکل پڑے اس ظالم بادشاہ کی حکومت سے۔ جب نکلے نا تو راستے میں ایک کتا لگ گیا، ایک کتا لگ گیا۔ جانتے ہو کتے کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھونکتا ہے، اس کا کام ہی بھونکنا، وہ بھونکتا ہے، اور جب رات میں نکلے تو اور بھونکے گا۔ دن میں تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن رات میں جو ہے زیادہ بھونکتا ہے۔ آپ گاڑی لے کر کے آتے جاتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کبھی کبھی جلسے سے جاتے 2 بجے 3 بجے رات کو، تو روڈوں پر بہت سارے کتے پڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو آدھا کلومیٹر تک گاڑی کے پیچھے دوڑتا ہوا نظر آتا ہوتا ہے۔ تو اب ان کے پیچھے کتے لگا، کتا لگا۔ اب جو وہ ساتھی تھے نا 6 یا 7، لوگوں نے کہا کہیں کہ کتا جو ہے نا بھونکنے لگ جائے، کیونکہ اگر بھونکے گا تو بادشاہ کے وزیر کو پتہ چل جائے گا، اور جب بادشاہ کے وزیر کو پتہ چل جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ قید کر دیے جائیں، جیل خانہ میں بند کر دیے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ اس حکومت کو چھوڑ کر کے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک نے نا ایک چھوٹا سا اینٹ اور ڈھیلا اٹھایا، ڈھیلا جانتے نا چھوٹا سا اینٹ، کہیں اور بیٹھے ہوئے نہیں ہو، اینٹ کے بھٹا ہی میں بیٹھے ہوئے، اٹھایا مارنے کے لیے۔ جو ہی ایک نے اٹھایا، کتے نے اپنے دونوں آگلے ٹانگ کو آگے کر دیا اور جوڑ دیا، اور اللہ رب العزت کی قدرت سے اس کتے کے اندر قوت زبان میں قوت گویائی پیدا ہوئی۔ وہ کتا بولنے لگا، اے اللہ کے ماننے والوں، اے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں، میں وہ کتا نہیں ہوں جو دوسروں کو دیکھ کر کے بھونکتا ہوں، میں تو وہ کتا ہوں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک، میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، میں تو وہ کتا ہوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے، اللہ کو راضی کے لیے ظلم و جبر والے سلطنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم وہ کتا ہے جو اس سے محبت کرنے لگے۔ اب وہ کتا سنگ ہو گیا، گئے ایک غار میں چلے گئے سب کے سب 6، اور کتا نا اسی غار کے دہانے پر بیٹھ کر کے حفاظت کرنے لگا۔ غار کا دہانہ منہ ہے نا، حفاظت کرنے لگا بیٹھ کر۔ جانتے ہو 309 سال تک اس غار کے اندر وہ 6 شخص اللہ رب العزت نے نیند کا پردہ عطا کیا۔ 309 سال تک اسی غار کے اندر سوئے رہے۔ پھر بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد انہوں نے جانتے ہو کیا سوچا؟ پوری تفصیل ہے۔ ابھی تو سوئے تھے، ابھی تو گھومے تھے، ابھی اڑ گئے، 2-4 گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ کسی نے کہا نہیں، لگتا ہے کہ ہم لوگ 24 گھنٹہ ایک دن سو گئے۔ کچھ نے کہا نہیں، ایک دن یا اس سے زیادہ سو گئے۔ پھر یہی سب باتیں چل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، جو ناخن ہے نا، ناخن بڑو، پھر چول پر نظر پڑی، دیکھا بہت بڑا ہو گیا۔ 2 لوگوں کو سمجھ میں نہیں، یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ بہت دنوں سے سوئے ہوئے۔ تو 309 سال اللہ رب العزت نے نیند کا پردہ دیا، وہ سوئے رہے، اور 309 سال کے بعد اس کو بیدار اللہ نے فرمایا۔ جب وہ اٹھے تو وہ سلطنت حکومت بدل گئی تھی، وہ حکومت کسی ظلم اور جابر بادشاہ کی نہیں تھی، وہ سلطنت تھی تو اللہ کے نیک بندے کی سلطنت، اللہ کے نیک بندے کی سلطنت۔ تو یہاں بولنے کا مقام یہ ہے مسلمانوں۔ آج جانتے لڑائی چلتی ہے کہ یہ مزار کا نا ہم بنیں گے،
वहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। सीधी सी बात, जहां लड़ाई हो रही है, कहीं तो केसम केस चल रहा है कि हम गद्दी पर बैठेंगे तो हम गद्दी पर बैठेंगे। जहां केसम केस चल रहा हो ना कि मजार की गद्दी पे हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, समझ लेना कि वहां की जो रूल्स है वो सही नहीं है, इसलिए कि वहां पैसों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। वो लोग हैं जो अल्लाह के वलियों के नाम पर खाने वाले हैं, और ऐसे जगहों में पैसा देना सही नहीं है। पैसे ऐसे जगह दो जहां दीन का भी काम हो, जहां इंसानों के मुस्तकबिल और फ्यूचर के बनाने का काम हो, ऐसे जगह में पैसा खर्च करोगे तो कसम खुदा की अल्लाह दुनिया भी देगा और आखिरत भी देता। उठाकर देखो, बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं जहाँ केस चल रहा है, केस है ना, कि हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे, कौन गद्दी पर बैठेगा, है ना। केस, और केस में जानते हो कितना पैसा खर्च होता है? अरे लॉयर का नाम ही सबसे बड़ा झूठ है। लॉयर का दूसरा नाम है सबसे बड़ा झूठ, झूठा है सबसे। इससे भी 1 लाख लेगा, उससे भी 1 लाख लेगा, जो ज्यादा लेगा उधर कर देगा, फिर थोड़े दिन के बाद में मामला फंसा देगा, वही फंसा देगा, फिर दूसरा देगा 1.5 लाख, फिर उसकी तरफ कर देगा। ये सब टका क्या वो अपने घर से देता है? नहीं देता, वो आपके दिए हुए चंदों से देता है। आप जो देते हो ना, उसी चंदे से देता है कैसे। तो मैं यही कहता हूँ मुसलमानों, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि देखो असहाबे कहाफ कि उनकी मईयत और सोहबत में रहने वाला अगर जानवर हो जाए तो वो भी इंसान बन जाता है। आखिर क्या हो गया है कि वलियों के मजार हमारे इलाके में बहुत हैं और उन मजारों से मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, मगर इंसान हो करके इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है। ताज्जुब की बात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात। नमाज पढ़ते हैं ये मुत्तकी की निशानी, नमाज छोड़ देते हैं वो या मुत्तकी की निशानी वो नहीं है नमाज छोड़ना, और जब मुत्तकी नहीं है तो हिदायत भी उसके लिए नहीं है। और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तृतीय चिन्ह अल्लाह ने जो दिया है ना, जो रिज़्क़ अता फरमाया है, उसमें से अल्लाह ही के रास्ते में खर्च करते हैं। जो खर्च करते हैं वो मुत्तकी होते हैं। लेकिन आज हमारा माहौल देखो, अभी मकई का चल रहा है उशरा। मैं तो कहता हूँ कि जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा है ना, बेचारा वो इंसाफ से निकाल देता है, लेकिन जो 10 बीघा 15 बीघा करता है ना, वो इंसाफ से नहीं निकालता। ये हकीकत है। जिस इंसान के पास 1 बीघा माठ है ना, 2 बीघा है, 3 बीघा है, वो इंसाफ के साथ निकाल देता है। लेकिन जो 10 बीघा 15 बीघा करता है ना, जानते हो उसके यहाँ पुष्ट खाली 5 ही किलो अगर क्विंटल में दे, 20 तो हुआ नहीं, चलो 5 ही किलो 2 उशर के हिसाब से, यहाँ तो 7 क्विंटल 8 क्विंटल निकलेगा। मुझे यहाँ का हिसाब मालूम है, गणित मालूम है मुझे यहाँ का। 1 बीघा में जो है 15 क्विंटल 16 क्विंटल जो है मकई होता है ना। अब जोड़ लो, जिसके पास 10 बीघा 15 5 क्विंटल 6 क्विंटल, जानते हो कितना देता है? सबसे बड़ा मदरसा होता है उसको 20 किलो देता है और बोलता है मोदी साहब बहुत आता है। जब सबसे बड़ों को 20 किलो दिया तो छोटों को कितना देगा? सबसे बड़ों मदरसा को जब 20 किलो दिया है तो वो छोटा को कितना देगा? असल बात वो नहीं है, वो मौलवियों को उल्लू समझता है। उसे ये नहीं मतलब है कि तुम कितनों ही साइंस पढ़ लो, साइंस जो बना है ना वही कुरान ही के रूहानी अमल है जो साइंस बन गया है। कुरान में क्या चीज नहीं है, हर चीज कुरान में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर मेरे ऊँट का लगाम गुम हो जाए तो मैं किसी और से पूछने नहीं जाता हूँ, कुरान खोलकर बैठ जाता हूँ और मैं कुरान से अपने ऊँट का गुमा हुआ लगाम में ढूंढ। इसलिए कि कुरान में हर चीज का इल्म मौजूद है। तो मौलवी को लोग उल्लू समझता है, अरे इनको क्या मालूम, बोल देंगे बहुत तो लोग आता है। हाँ आता तो बहुत लोग है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन 7-8 कुंटल तो है भी। जब बड़ा को आप 20 पंची से दे रहे हो तो छोटा को क्या दोगे? और जो बेचारा गरीब आता है उसको जानते हो क्या देता है? 1 कटोरा, है ना, यही
ایک کٹورا یا تھوڑا سا وہ کم چائے والا ہوتا ہے نا اسی میں لیا یہی حال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ متقی کا جن ہے، جن نشانی پہچان ہے، اس کی علامت ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے اور جو حکم دیا ہے اس کے مطابق تم اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. زکات نہیں دو گے. ولیوں کے عرس میں لوگ کہتے ہیں ہمیں ولی سے بہت محبت ہے، ولی سے بہت محبت ہے. جانتے ہو اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے. باتیں تو بہت ہے، آپ لوگ جب تک سننے کے موڈ میں ہو میں کہوں گا. جانتے ہو ہم اس نبی کی امت ہے، اس نبی کی امت ہے جو نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین، صحابی رسول کی عادت تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت، ان کے چہرے انور کی خوبصورتی کو بیان کرتے تھے نا تو بہت کم ایسے صحابی ہوں گے جنہوں نے حضور کے پورے جسم و جسمانیت کی آپ نے تعریف کی ہو. کچھ صحابہ کرام ایسے جنہوں نے حضور کی زلف عنبر کی تعریف کی تو صرف زلف عنبر ہی کی تعریف کی. بہت سارے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے کی تعریف کی تو صرف چہرے کی تعریف کی. بہت سارے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ دستے قدرت کی تعریف کی، دستے انور کی تو صرف دستے انور ہی کی تعریف کی. کیوں؟ آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا. حضرت یوسف علیہ نبینا نا یہ شبیہ ہے، مشبہ ہے، مشبہ بہت مشابہ تھے، چمکیلے تھے. لیکن حضور نا، حضور کا حسن اور حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کا حسن وہ تھا نا کہ انسان ان کی طرف دیکھ نہیں سکتے. وہ چمک میں اس طرح تھا، چمک اور دمک میں، لائٹنگ میں اس طرح تھا کہ انسان نظر کرتا نا تو دیکھ نہیں سکتا تھا، نظر پھیر لے جاتا تھا. جیسے سورج کو دیکھتے نا، سورج کو انسان دیکھتا نہیں رہ سکتا. سورج کو دیکھتا ایک مرتبہ نظر پڑی پھر ہٹا لیتا ہے، اس کی چمک اتنی تیز ہے. تو حضرت یوسف علیہ نبینا کی حسن کی، اس کی خوبصورتی کی جو چمک تھی نا وہ ایسی تھی کہ جو انسان دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی نہیں رہتا تھا. ایک مرتبہ دیکھتا تھا آنکھیں نہیں ٹکتی تھی. مگر مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے حسن ایسا دیا کہ جس کی پڑ جاتی تھی اس کی ہٹتی نہیں تھی. یوسف کو حسن مشابہت دیا تو مصطفیٰ کو حسن ملاحت دیا. حسن مشابہت یہ ہے کہ نظر پڑے تو ٹک نہ سکے، اور حسن ملاحت یہ ہے کہ نظر پڑ جائے تو ہٹ نہ سکے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کچھ صحابی رسول بیٹھے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میمونہ فرماتی ہے میں تم سب کو دکھاؤں کہ حضور کا حسن کیا تھا. میں تم سب کو بتاؤں کہ حضور کا حسن، حسن جانتے ہو بیوٹیفولنس، بیوٹیفول کیا تھا، خوبصورتی کیا تھی، ان کا حسن کیا تھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عبداللہ سے پوچھا نا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل، کون نہیں چاہے گا کہ حضور کا حسن دیکھو. حالانکہ وہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس وقت حضرت میمونہ فرما رہی ہے جب حضور کا ظاہرہ نثار، حضور کا ظاہر نثار اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ظاہرہ، تب حضرت میمونہ فرماتی ہے حضرت عبداللہ کیا دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ کا حسن؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا بالکل، کون نہیں چاہتا کہ مصطفیٰ کا حسن دیکھتے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی حجرے میں اور جانے کے بعد ایک شیشہ نکال کر کے لائے. شیشہ جانتے میرر آئینہ ہے نا، شیشہ اپنا جو چہرہ دیکھتے ہو میرر لائی. جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کیا تم نے دیکھا؟ شیشہ کیا ہوتا ہے؟ شیشہ وہ ہوتا ہے نا، آپ دیکھو گے تو شیشہ آپ کا چہرہ دکھائے گا، ہے نا. ہم جائیں گے تو میرا چہرہ دکھائے گا. انسان کا چہرہ بدلتا جائے گا تو شیشہ اپنا چہرہ بدلتا جائے گا. لیکن بارے حسن مصطفیٰ حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا، حضرت میمونہ نے پوچھا کہ بتاؤ مصطفیٰ کا حسن دیکھا؟ عبداللہ نے فرمایا اس میں میرا حسن نظر نہیں آتا ہے کیونکہ اس شیشے نے مصطفیٰ کے حسن کو اپنے اندر سے
मुस्तफा पर जिसकी नजर पड़ गई ना वो हटने को ही जी नहीं करता है, और जिसकी हटी नहीं ना वही अबू बकर बन जाता है, जिसकी हटी नहीं वही उमर बन जाता है, जिसकी हटी नहीं वही उस्मान बन जाता है, जिसकी हटी नहीं वही मौला अली बन जाता है। ये हुस्न मुस्तफा है मुसलमानों। तो आईना, और आज हमारे दरमियान आईना क्या है जानते हो? टीवी हमारा आईना है, वीसीआर हमारा आईना है, टच मोबाइल हमारा आईना है। आज आपके घर का बच्चा या बच्ची, छोटी छोटी बच्ची 2 साल 1.5 साल की, उस वक्त तक खाना नहीं खाएगी जब तक उसके हाथ में मोबाइल ना दे दिया जाए। जरा गौर करो अपने घर की हालत में, जब तक उसके हाथों में मोबाइल, टच मोबाइल ना हो, जब तक उस पर सीरियल्स और कार्टून्स नहीं चलते हो, तब तक उसके जिस्म के अंदर खाने का एक निवाला नहीं जा सकता। आज मोहब्बत इतनी हो गई है। तो आज का जमाना और वो जमाना देखो कि वो जमाना ऐसा था ना कि हुस्न मुस्तफा को जो देख लेते थे खाना बन जाते थे। वो जमाना ऐसा था कि आज इंसान के आगे मोबाइल हो तो खाना भूल जाता है। यही वजह से मुसलमानों की तरक्की नहीं हो रही है। पहले का दौर वो था कि जो हुस्न मुस्तफा को देख लेता था वो खाना दुनिया को छोड़ देता था, मुस्तफा के हुस्न में मुस्तगरक हो जाता था। जो गौसे आजम के सूरत और सीरत को देख लेता था वो दुनिया को भूल कर मुस्तफा के इश्क में ऐसा मुब्तला हो जाता था कि अल्लाह उसे दुनिया भी देता था। मुसलमानों, पहले का वीसीआर, पहले की टीवी, पहले का मोबाइल जो था वो कुछ और नहीं था, वो मोहब्बत रसूल था या फिर मोहब्बत औलाद रसूल, इसके अलावा। और आज क्या है? आज सिर्फ हम ऐसे ही मोहब्बत करते, नाम का मोहब्बत करते हैं। मैं यहाँ आया, उर्स है, इससे पहले नाराडिगी में था, वहां भी उर्स, पीर हाट का मालूम है उर्स, सबसे बड़ो उर्स वहां केसर केसी होता है, वहां भी केसर केसी चल रहा है ना। अच्छा, हक बोलने में ना शर्माना नहीं चाहिए, खास करके उलमा को नहीं शर्माना चाहिए। जो चीज हक हो उसे बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे ना तो जो चीज बद रिवाज बढ़ गया है ना वो और भी बद से बदतर ना हो जाए और खतरनाक ना हो जाए, इसलिए बोलना जरूरी है। और जानते हो अक्सर हमने देखा, अक्सरों में सबकी नहीं बात करो, अक्सर इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर यही है कि जो मजार शरीफ का मेन मुजाहिद होता है ना उसके चेहरे पर दाढ़ी बहुत कम होती है, वो नमाजी नहीं होता, वो मुत्तकी नहीं होता, उसकी जुबान पर भी गालियां होती, उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर देखो, वो दूसरों की जमीन को हड़पने वाला, देखो उसकी जमीन को कि वो इंसान कैसा है। अगर पता चल जाए कि ये इंसान शरीयत के मुताबिक नहीं चलता है तो समझ लेना कि इसके दिल में वली की भी मोहब्बत नहीं है, इसके दिल में वली की भी मोहब्बत नहीं है। इसलिए कि वली की मोहब्बत जिसके दिल में बस जाती है ना, कसम खुदा की उसके दिल में मुस्तफा की भी मोहब्बत बस जाती है, और जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत बस जाए उसके दिल में खुदा की मोहब्बत बस जाती है। तो होशियार है ना। मैं आ रहा था ना अभी गाड़ी से, तो किसी ने मेरे कान में कहा कि 2 दिन जलसा, कल भी जलसा है क्या? नहीं ना, पता नहीं, किसी ने कान में कहा कि लगता है कि 2 दिन जलसा है, और मोने हो से कल कव्वाली हो गए। तेरा पता नहीं, मुझको भी पता नहीं, मैं डायरेक्ट पूछ लूंगा कि मसला क्या है भाई। ये आप लोगों की चीज नहीं है कव्वाली, जहां उलमा की टीम ना हो। इसलिए कि मैं देखता हूं कव्वाली जो यहाँ पर हो रही है ना, जहां भी हो रहा है, जानते हो जितना 8, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़के हैं ना, वो शर्ट और गंजी खोल खोल करके जो है ना नचनिया की तरह, रंगीनों की तरह नाच करते हैं। बताओ ये कव्वाली का मजाक नहीं तो और क्या है? वो कव्वाली नहीं है मुसलमानों, वो मुसलमान के नाम पर हकीकत कितना करोगे तुम बदनाम पूरा इस्लाम होता है। तुम कौन होते हो इस्लाम को बदनाम करने वालों? इसलिए कव्वाली को खानकाहों की जीनत है तो वो जीनत वहीं की रहने दो।
کیونکہ وہاں صوفیہ ہوتے ہیں، وہاں علماء ہوتے ہیں، وہاں علماء حق ہوتے ہیں، اور علماء حق میں کوئی بھی قوالی ایسی ہو ہی نہیں سکتی ہے جو شریعت مطہرہ کے خلاف. لیکن یہاں کون ہوتا ہے؟ نہ قوالی کرنے والا گانے والا نمازی ہوتا ہے، نہ قوالی سننے والا نمازی ہوتا ہے. دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ گنجی کھول کر کے، شرٹ کھول کر کے ناچ رہا ہے تو ناچ رہا ہے، اور بولتا ولی کے عرس میں آئے ہوئے. تعجب کی بات نہیں، میں اسے انسان نہیں سمجھتا، میں اسے شیطان سمجھتا ہوں. وہ انسان نہیں ہے جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، ارے انسان تو وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور مصطفیٰ سے عشق کر کے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. حقیقت میں وہی عاشق مصطفیٰ ہے، وہی مومن ہے، وہی مسلم برحق ہے. تو مسلمانوں اپنی زندگی کو ایسی بنا لو جیسی زندگی کو ان اولیاء نے بنائی. جانتے ہو اللہ کا کتنا انعام ہے ہم پر؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو نا سب سے بھالو بنایا. سب مخلوق کے بھالو، سب مخلوق سے سندر، بیوٹیفل. سب مخلوق کی صورت اللہ نے جس کو پیدا کیا نا سب مخلوق ہے. زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، شجر پیڑ پودے جتنی چیزیں سب مخلوق ہیں. ہم مخلوق ہے، جانور مخلوق ہے، چرند پرند سب مخلوق ہیں. ہواؤں میں اڑنے والے ہوں چاہے زمین پر رینگنے والے ہوں سب مخلوق ہیں. اور خالق فقط ایک ہی ہے. خالق کا معنی ہوتا ہے کریٹر، پیدا کرنے والے کو خالق کہا جاتا ہے، اور جو چیز پیدا ہوئی نا اس کو مخلوق کہا جاتا ہے. تو جانتے ہو اللہ نے پوری دنیا میں تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. کتنا؟ 18,000 مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں؟ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کتا بنا دیتا. کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ ہمیں چاہتا تو چھاول بنا دیتا. کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے؟ ہمیں چاہتا تو گھوڑی بنا دیتا، جس کا ڈنڈا کھاتے رہتے پیچھے. جو چاہتا ہمارے پاس آتا دو کر چل دیتا. کتا اگر بنا دیتا تو بتاؤ کیا حالت ہوتی؟ جو چاہتا ڈنڈے اور ٹھیلے سے مارنا شروع کر دیتا. کہ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے کہ اس نے بنایا؟ اگر ہمیں تو کچھ اور نہیں بنایا تو انسان بنایا. 18,000 مخلوق، سب سے افضل مخلوق، سب سے اشرف مخلوق. اگر کسی کو اللہ نے بنایا تو وہ انسان کو بنایا. انسان سب سے افضل. جانتے ہو حضرت نظام الدین اولیاء دلی جانتے ہیں؟ اللہ کے بہت بڑے پائے کے ولی گزرے کہ جن کا ایک وقت میں اور ابھی بھی اور تا قیامت تک ڈنکا پوری دنیا میں بجتا ہے. حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس نے کہا حضور کاش میں فرشتہ ہوتا، کاش میں فرشتہ ہوتا. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا یہ بات تم کہہ کر کے مجھے ذلیل کر رہے ہو. یہ بات کہہ کر کے تم مجھے کیا کر رہے ہو؟ ذلیل کر رہے ہو کہ میں یہ تمنا کروں کہ کاش میں فرشتہ ہوتا. اس شخص نے کہا کیوں؟ کہا سنو تم کیوں فرشتہ ہونا چاہتے؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ اگر میں فرشتہ ہوتا تو ہواؤں میں اڑتا. اگر میں فرشتہ ہوتا تو مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے، میں معصوم ہوتا. اگر میں فرشتہ ہوتا نا تو میں کبھی آسمانوں پہ ہوتا، کبھی زمینوں پہ ہوتا، کبھی سمندروں پہ ہوتا. اللہ کی مرضی ہوتی، جہاں چاہتا بھیج دیتا. منٹوں اور سیکنڈوں نہیں لگتا میں وہاں پہنچ جاتا. کاش فرشتہ ہوتا. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا میری یہ تمنا کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر میں یہ تمنا کروں گا تو گویا مجھے جو خدا نے بنایا ہے نا تذلیل اور ذلت کرنی ہوگی. شخص نے کہا حضور وہ کیسے؟ کہا سنو تم نہیں جانتے ہو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرشتہ بھی ایک مخلوق ہے، آسمان بھی ایک مخلوق ہے، زمین بھی ایک مخلوق ہے، انسان بھی ایک مخلوق ہے. لیکن اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
سب سے بہترین اور خوبصورت تمام مخلوقات میں کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے. سنو ہم انسان ہیں انسان, اور ہم وہ انسان ہیں کہ جس انسان کو اللہ نے فرشتوں کے لیے مسجود بارگاہ بنایا. مسجود بارگاہ کیسے جانتے ہو؟ ہم سب کے دادا کا نام کیا, پردادا کا نام کیا؟ آدم. جب آدم کو اللہ رب العزت نے نہ بنایا نا, جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے. سب نے حضرت آدم کے آگے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جس نے سجدہ کیا وہ مقبول بارگاہ خدا ہو گیا, اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ مردود بارگاہ خدا ہو گیا. جس نے سجدہ کیا وہ فرشتہ, جو نہیں کیا وہ شیطان. تو پتہ کیا چلا؟ حضرت نظام الدین فرما رہے ہیں تم اپنے آپ کو فرشتے ہونے کی تمنا کرتے ہو, سنو انسان وہ ہے کہ جس کے آگے اللہ نے فرشتوں کو بھی جھکا دیا. اس کا فرشتے کو بھی جھکا دے, اللہ نے جس انسان کے آگے فرشتوں کو بھی جھکا دیا تو انسان اس کا نام ہے جس کے آگے فرشتے بھی جھک جائیں. اور تم یہ کہتے ہو کہ کاش میں فرشتہ ہوں. ہاں, اب آپ یہ کہو گے کہ کیا ہم فرشتے سے افضل ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں نہیں ہو, نہیں ہو فرشتے سے افضل. کیوں نہیں ہو فرشتے سے افضل؟ وہ اس بنیاد پر نہیں ہو فرشتے سے افضل مسلمانوں کہ انسان تو بنائے گئے مگر انسانیت تمہارے میں نہیں باقی. انسان تو ہے, انسانیت باقی. آدمی تو ہو, آدمی اس لیے کہ انسان آج بھی اگر اللہ کا ہو جائے نا تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. آج بھی اگر انسان اللہ والا ہو جائے, اللہ کا ہو کر کے ہو جائے تو یقیناً وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. تو آج انسان کیا ہے؟ وہ اللہ والا کیسے ہوگا؟ گالی دے کر کے اللہ والا ہوگا, یا زمین کو لوٹ کر کے اللہ والا ہوگا, یا کسی کی برائی کر کے اللہ والا ہوگا, یا کسی کی چغلی کر کے اللہ والا ہوگا. کیسے اللہ والا ہوگا؟ آج تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کی انگلی میں, ہاتھوں کی انگلیوں میں 5-5 انگوٹھی ہو گئی اللہ والا. جس کے زلف بڑے بڑے ہو گئے, چوٹیاں بنتی ہوگی, وہی اللہ والا. مسلمانوں وہ اللہ والا نہیں ہوتا. اسی حضرت نظام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک شخص نا بہت چھوڑا سنا تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر بہت باکرامت ولی ہے, حق ہے. جب شہرت سنا تو اس کے دل میں خواہش ہوئی, کرامت کس کو کہتے ہیں؟ چمتکار. چمتکار اس نے سوچا چلو ہم بھی چل کر کے چمتکار دیکھتے ہیں کہ آخر کیا چمتکار دکھاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں, دل میں خواہش ہوتی کیا چمتکار ہے. اگر چمتکار ہم بھی دیکھیں گے تو واقعی میں ہم بھی بولیں گے ہاں باکرامت. وہ گیا 3 دن تک رہا, 3 دن تک, لیکن اس میں کوئی چمتکار نہیں. جب 3 دن ہو گیا وہاں سے واپس ہونے لگا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے بلوایا اور کہا تم کیوں آئے تھے یہاں 3 دن سے, تم پڑے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے تو باہر بہت آپ کی تعریف سن رکھی تھی کہ آپ سے بہت سارے چمتکار دیکھنے کو ملتے ہیں. میں اسی چمتکار دیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا, آپ کے پاس آیا, آپ کے خانقاہ میں آیا. حضور نے فرمایا کیا تم نے کوئی چمتکار دیکھا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں, میں نے تو کوئی چمتکار نہیں دیکھا. لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں یا افواہ اڑائے ہوئے ہیں. آج ہوتا ہے کہ نہیں, آج بھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں نا, پیچھو کاج نہیں کرتا ہے, پیچھو کاج نہیں کرتا ہے, پیچھو کاج نہیں کرتا ہے. میں بولا مسلمانوں, ولی کی کرامت اور ان کی خرقت اور ان کی عادت اور ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے قوت و طاقت دی ہے نا وہ آج بھی برقرار ہے, اس لیے قیامت تک برقرار رہے. اگر وہ کمی ہے نا تو وہ ہم میں کمی ہے کہ وہ ہماری کمی کی بنیاد پر نا ہمارا کچھ بھی نہیں بن پاتا ہے. اس شخص نے کہا کچھ بھی تو نہیں دیکھا, اب میں جا رہا ہوں, کیا کروں گا, 3 دن رہا کوئی چمتکار نہیں دیکھا. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے اچھا یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے مجھے نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ اس شخص نے کہا نہیں, توبہ توبہ, ہم نے تو آپ کو کبھی بھی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اچھا تم یہ بتاؤ کیا مجھے کبھی کسی کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا؟ اس شخص نے کہا نہیں, توبہ توبہ, ہم نے تو آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. 3 دن میں رہا لیکن آپ کی کوئی ایسی حرکت نہیں تھی جو غلط تھی, نہ آپ نے کسی کو
گالیاں دی، نہ آپ نے کسی کی چغلی کی، نہ آپ نے کسی کی غیبت کی، نہ آپ نے کسی کی برائیاں کی، آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں سنو ولی اس کا نام نہیں ہے کہ اس سے چمتکار کا صدور ہو، ولی تو اس کا نام ہے جو اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہو اور مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہو، اسی کا نام بنتا ہے۔ اور آج لوگ اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب خالی 5 وقت نماز پڑھے گا اور خالی نماز پڑھو بولتے تھے۔ مولوی صاحب نماز چھاڑا آج چھوٹے پارچے نہ، آج خالی نماز پڑھو۔ مسلمانوں ہماری اور آپ کی زندگی سے ہم آدھی اپنی گزار چکے دنیا کے حساب سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ تو ہمیں تو ایک سیکنڈ آگے کا پتہ نہیں ہے کہ آگے ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کے اخلاق اور اپنے کردار کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اولیاء سے محبت کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اولیاء سے محبت اس طریقے سے کرو کہ یہ کوشش اور نیت کے ساتھ کرو اس اللہ کے ولی کی زندگی میں جو آپ کا چلنا تھا، آپ کا کھانا تھا، آپ کا پینا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ ہی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بہت سنت تھی، لیکن جب وہ آئینہ کی بات آئی نا، جب ماحول تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے نا تو میں خود آگے پیچھے ہونے لگتا ہوں کبھی۔ حضور کی سنت نا بہت ساری ہیں، اب حدیث کو کھول کر کے دیکھو ساری سنتیں ہی سنتیں ہیں، لیکن جانتے ہو حضور کی 5 سنتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہیں گی۔ ایک حضور کے ساتھ نا وہ آئینہ شیشہ جو تھا نا وہ ہمیشہ ساتھ رہتا۔ دوسرا حضور کے ساتھ کنگھی مبارک جو تھی نا اس کی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوا کرتا۔ سرما جو ہوتا تھا نا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوا کرتا، اور عطر خوشبو جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوا کرتا۔ لیکن آج عید آئے گا مسلمانوں سنتیں بہت ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی سنت پر اگر آپ عمل کر لو نا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ جانتے ہو چپل ہم پہنتے ہیں نا، چپل جوتا ہے نا، سنت مصطفیٰ جانتے ہو کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے جوتے میں نالے مبارک میں جب بھی آپ اپنے قدم کو ڈالتے تھے نا تو سب سے پہلے داہنا قدم آپ اپنے داہنا قدم جو ہوتا آپ کو داہنے جوتا میں داہنے نالے مبارک میں آپ سب سے پہلے اپنا قدم ڈالتے۔ لیکن آج ہمارا یہ عمل ہے نہیں، جیسے جیسے جو بھی جوتا سامنے آیا اسی کو ہم پہننے لگے نا۔ لیکن سنو تھوڑا سا دماغ لگا کر کے کرو گے نا تو آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور اللہ اس پر ثواب بھی دے دے گا، کام بھی ہوگا ثواب بھی دے گا۔ پہننا تو جوتا ہے لیکن دل میں یہی نیت ہمیشہ رکھو جب بھی جوتا پہنو کہ ہم سب سے پہلے کوئی جوتا اپنے پاؤں میں ڈالیں گے تو داہنے پیر میں ڈالیں گے، کیونکہ کسی اور کی سنت نہیں ہے محمد مصطفیٰ۔ اتنی چھوٹی سنت نظر آتی ہے ہمارے سامنے، مگر قسم خدا کی یہی ہمارے لیے کل حشر کے میدان میں نجات کا سامان بن سکتی ہے، جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے اگر اس نیت سے ہم اپنے داہنے پاؤں میں چپل پہنے، کیونکہ یہ کسی ٹھیکیدار کی سنت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت۔ کنگھا کرتے نا چول میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ان اللہ یحب التیامن، بے شک اللہ رب العزت نا رائٹ جانب کو پسند کرتا ہے، رائٹ جانب داہنے جانب کو پسند فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی داہنے جانب کو پسند فرماتا ہوں، داہنے حتی التناول والترجل ہے نا، یہ ابن ماجہ کی حدیث بات ہے۔ یہاں تک کہ جب چول میں کنگھا بھی حضور کرتے تھے نا، چول میں کنگھا چرونی جانتے نا اسی کو کنگھا ہے نا، جب چول میں کنگھی کرتے تھے نا حضور تو داہنے جانب سے کرتے تھے۔ اور آج تو ایسا فیشن ہو گیا جانتے ہو، ہیئر بن لگاتا ہے لڑکی کی طرح، بہت سارے لڑکوں کو دیکھو گے، میں نے دیکھا کالا بلیک کلر کا رہتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا، بالکل چوڑا بال رہتا ہے لڑکیوں کی طرح، لڑکی ہی بن جاتا تو ٹھیک تھا نا۔ یہ کیا صفت مشبہ لگائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمانوں کہ دنیا میں تم جس کے ساتھ بھی محبت کرو گے نا کل حشر کے میدان میں تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو محبت ویسی نہیں جو زبانی ہونی چاہیے، محبت ایسی ہو جو عملی ہونا چاہیے۔ اگر عملی محبت ہوگی تو قسم خدا کی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔
اولیاء کی محفل میں بیٹھے ہو, پیر صاحب آتے کتنا ہاتھ چومتے ہو, سنتے نا, حضور دعا کرتی, مزار شریف پہ جاتے ہو دعا کرتے ہو. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جانتے ہو ماں سب سے بڑے پیر کا نام ہے, باپ سب سے بڑے پیر کا نام ہے. آج بہت سارے ایسے لوگ ایک ولی کی بارگاہ میں آئے ہوں گے, عرس میں آئے ہیں, کہ جس کی ماں جس سے ناراض ہو, جس کے باپ جس سے ناراض ہو. لیکن سنو میں جو کہتا ہوں کہ اگر 70 اتنا 70 اگر کوئی اللہ والا ایک طرف ہو کر کے کسی انسان کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں, لیکن ایک ماں گھر میں بیٹھ کر اگر اپنے اس بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہوں, تو اللہ اس 70 نیک لوگوں کی بد دعاؤں کو رد کر دیتا ہے, ایک ماں کی دعاؤں کو سن لیا کرتا ہے. بجھتے پارچے, ایک 70 نیک لوگ بیٹھ کر اگر کسی کے حق میں, آپ ہی کے کوئی بھی سن, میرے حق میں 70 نیک لوگ بیٹھ کر کے دعائیں بد دعا کر رہے ہیں. 70 کون لوگ ہوں؟ اللہ والے نیک لوگ ہوں, صالحین ہوں, بد دعا کر رہے ہوں. مگر ایک میری ماں ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے چٹائی پر بیٹھ کر, ٹوٹے ہوئے باری کے کمرے میں بیٹھ کر میرے لیے دعائیں کر رہی ہوں, تو قسم خدا کی ماں کی دعا کو اللہ سن لیتا ہے. ماں کی دعا وہ دعا ہوتی ہے جو عرش الہی کو بھی ہلاتا ہے. ماں کی دعا ہوتی ہے جو عرش الہی کو ہلاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پیروں کی دعا لو, مگر پہلے ماں باپ کو راضی کر کے آؤ گے نا تو پیر کی دعا فوراً لگ جائے گی, ہے نا. اور ماں باپ کی دعا ہی ساتھ نہیں, پیر صاحب دعا کر دیجئے چادر چڑھاتے رہو, اماں جو ہے راضی تھی اور بابا ہی راضی نہیں, تو ایک نہیں 100 چادر چڑھا پھر تم ویسے ہی رہو گے. اس لیے سب سے ضروری ہے وہ انسان سب سے اچھا ہے جس کے گھر والے اس کو سب سے اچھا کہتے ہیں. ارے باہر میں تنہائی میں تو سب اچھا بن جاتا ہے نا. ہم آپ اپنے علاقے سے دور ہیں نا, ہم بنگال میں, آپ نہیں جانتے کہ ہماری چھوی ہمارے یہاں کیا ہے, تو ہمیں یہاں سب عزت دیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا وہ انسان ہے جس کی عزت سب سے اس کے گھر میں ہوتی ہے, اس کے کرام میں ہوتی ہے, اس کے محلے میں ہوتی ہے. کیونکہ محلہ والا اگر اچھا کہہ دینا تو حقیقت میں وہ اچھا ہوتا ہے. یہ بات ہمیشہ کرو, جو آپ کے قریب چلتے ہوں, آپ کے ساتھ اٹھتے ہوں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں, آپ کے ساتھ کھاتے ہوں, اگر وہ کہتے کہ نہیں یہ لڑکا بہت اچھا ہے نا, تو سمجھ لو کہ اچھا ہے. جب لڑکی کا رشتہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے لڑکی کا بابا ڈھونڈتا ہے بندوق کے, ہاں اس کا بندوق کے پڑوسی کون, پڑوسی سے پوچھے گا, اس کو کون جانتا ہے اچھے سے, اسی سے پوچھے گا. کیوں جانتا ہے؟ ساتھ رہتا ہے نا, یہ اچھا بول دے گا تو اچھا ہو. تو دور میں جتنا بھی ڈھیلوڑا اس کی شہرت کتنا ہی کروا لو دور میں جا کر, وہ شہرت نہیں ہے. اصل شہرت یہ ہے کہ گھر میں باپ اچھا کہہ دے تو قسم خدا کی مصطفیٰ کی نظر میں اچھا ہو, گھر میں ماں اچھا کہہ دے تو قسم خدا کی اللہ کے رسول کے حضور میں تم اچھا. میں کام کرتا ہوں, میں کماتا ہوں, ہے نا. تو اس مختصر سے وقت میں مسلمان میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جائیں بالکل جائیں, لیکن ادب اور سلیقے کے ساتھ جائیں. آج ہم میں ادب بھی نہیں ہے, ادب چلا گیا. جانتے ہو صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو ایسے بیٹھتے تھے کہ جو اڑنے والا پرندہ پاکھی جو ہوتا ہے نا وہ سمجھتا تھا کہ اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں, اور آ کر ان کے سروں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے, سر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. پرندہ کہاں بیٹھتا جانتے ہو؟ تمہارے سر پر نہیں بیٹھے گا, کبھی ادھر ڈولو گے کبھی ادھر ڈولو گے, وہ سمجھ جائے گا ارے کہیں مجھ کو پکڑ کے کھانا جائے, ہے نا. تو کہاں بیٹھے گا؟ پیڑ پر, برکش پر, ہے نا, پودے پر, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے. تو جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے نا تو اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ ان کا جسم حرکت نہیں کرتا تھا, بالکل جم جاتے تھے, یہاں تک کہ پرندہ ان کے سروں پر آ کر بیٹھتا تھا. اور آج ہم ولی کی بارگاہ میں ہم ادب سے تو دور کی بات ہلہ مچاتے ہوئے جاتے,
چادر چڑھانے جاتے ہیں تو ناچتے ہوئے جاتے ہیں، ولیوں کی مزار میں جاتے ہیں تو گلم گلوچ کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہو ہا ہی ہا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہ مزار کی جگہ نہیں ہے مسلمانوں۔ ایک ہی لفظ میں کر کے جاتا ہوں، جہاں پر نبی قدم رکھتے نا وہ جگہ عبادت کی جگہ بن جاتی ہے، اور جہاں پر ولی کا قدم پڑ جائے وہ جگہ محبت کی جگہ بن جاتی ہے۔ جہاں پر نبی کا قدم ہو وہ جگہ عبادت کا مرکز، اور جہاں پر ولی کا قدم پڑ جائے نا وہ جگہ محبت کا مرکز بن جاتی ہے۔ اس لیے ولیوں کے آستانے پر جاؤ تو محبت کے ساتھ جاؤ، اور محبت کہتے اس کو ہے کہ جو میرا معشوق کہے گا ہم وہی کریں گے، جو میرا معشوق کہے گا ہم وہی کریں گے۔ تو ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، بہت سارے اولیاء کرام کی کتابیں موجود ہیں، بنگلہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ انہیں لے کر کے پڑھو، اور پڑھنے کے بعد کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں سدھار لائیں۔ جانتے ہو نصیحتیں تو بہت ہیں، پوری رات گزر جائے گی نصیحت آتی نہیں ہوگی۔ ایک اللہ کا ارشاد ہے ویل للمطففین، خرابی ہے کم ناپنے تولنے والوں کے لیے۔ آج کل چل رہا ہے، جانتے منڈی کا دور دورہ ہے، منڈی کا کوئی مکئی بول رہا ہے 2100 روپے کنٹل ہے، کوئی بول رہا آمی 2150 ٹکا کنٹل نیمو، تو کوئی بول رہا ہے کہ نہیں 250 ٹکا کنٹل۔ جانتے ہو میں سمجھ جاتا ہوں یہ آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں بٹکھرا کا ضرور کچھ گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں بٹکھرا، جانتے ہو بٹکھرا اس کا گڑبڑ ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ اور اللہ کا ارشاد اللہ کا قرآن میں موجود ہے ویل للمطففین، خرابی ہے کم ناپنے والے کی۔ جب کم ناپنے والوں کے لیے خرابی، جانتے ہو کیا ہے، جہنم میں نا ایک جگہ ہے جس کا نام ہی ویل ہے، اور کم ناپنے والے کو جہنم کے اسی وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی کا نام ویل ہے۔ اس لیے کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی مت کرو، ہے نا، مکئی چل رہا ہے ابھی 2150 ٹکا، سمجھ لینا 1 کلو گڑبڑ ہوگا اس لیے 2-3 کلو گڑبڑ ہوگا اس لیے 50 ٹکا زیادہ دے رہا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دکاندار ہو، ناپ تول کرتے ہو، تو ناپ تول میں کسی کو دھوکہ دھڑی نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ویل للمطففین۔ پھر 10 پیر کے سامنے آپ پانی کا بوتل اور تیل کا بوتل لے کر کے پہنچ جاؤ، کچھ ہونے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے پیروں کی تو عزت کر لی ہے مگر اللہ کے حکم کی پامالی کی ہے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے حکم کو ہم مانتے رہیں، اور جو نبی ہم میں تشریف لائے یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس حضور کے شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا میں بھی بہتری عطا فرمائے گا، قبر میں بھی بہتری عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔